کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہو، ضروری نہیں کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھوں۔ مجھے پلپٹ پر منادی کہیں آسان لگتی ہے، زوم آن کروں، کلام سناؤں، لیکن جو اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام مجھے کہاں کھڑا کرتا ہے۔ اور آج یہی میں آپ سے کلام کی بات شیئر کرنے والا ہوں۔ میرے ساتھ سلاطین کی کتاب کھولیے، اس کا 20واں باب، 19واں پورا چیپٹر میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں جو ایلیا جب ایزبل کے پاس سے بھاگا اور خدا نے اس سے بات کی، کبھی مجھے دوبارہ موقع ملا میں واپس اس چیپٹر پہ چلوں گا، لیکن آج میں 20ویں باب میں آنا چاہ رہا ہوں۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 20 میں پہلا سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 20واں باب، اور یہاں پر ایک جنگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جو اخیب کے ساتھ شاہ ارام نے شروع کر لی۔ بن حدد اس بادشاہ کا نام تھا، بڑا ہی زوراور بادشاہ تھا، اور اس نے بڑی دھمکی دی شاہ اسرائیل اخیب کو کہ وہ سب کچھ اس سے لوٹ کر لے جائے گا، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی۔ اس نے کہا یہ سب میرا ہی ہے۔ تو اس نے اپنے سارے بزرگوں کو بلایا، انہیں کہنے لگا، میں چاہتا ہوں اوپر سے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، 20واں باب اور اس کی میں 12ویں آیت پہ آتا ہوں، 7ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سلاطین کی پہلی کتاب 20واں باب اس کے ساتھ 7ویں آیت میں لکھا ہے، تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص یعنی کہ شاہ ارام کس طرح شرارت کے درپے ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا، اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا، تو مات سن اور ماتن مان۔ پس اس نے بن حدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا، جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ ظاہر اپنے بیوی بچے تو دینا آسان نہیں ہو سکتا۔ سو قاصد روانہ ہوئے، اسے یہ جواب سنا دیا۔ تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیراؤ ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو، تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنے بندے ہیں کہ اگر تیرے ملک سے ایک ایک مٹھی مٹی اٹھائیں گے تو تیرے ملک میں مٹی نہیں ہوگی ان ہاتھوں میں پورا آنے کے لیے۔ یعنی میری اتنی بڑی طاقت اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اور اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، اتنے اور لوگ میرے ساتھ ہیں کہ تیرے ملک کی مٹی کم ہے مٹھیوں میں رکھنے کے لیے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فخر کی اور پرائیڈ کی ایک انتہا ہے۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تو مجھ سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ اب اخیب کا جواب اس سے بھی آگے ہے۔ جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سیابانوں میں مے نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کر کے صفرائی کی، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تو میری عزیزو، یہاں ایک جنگ ہوئی، اور یہ جنگ خدا نے جیت لی۔ خدا نے بن حدد کو تو وہ تو بچ گیا، وہ بھاگ گیا، مگر یہ اتنے سارے جو لوگ آئے تھے سب ہار گئے۔ اب ہوا کہ پھر ایک نبی خدا کا بندہ 22ویں آیت میں اس کے پاس آیا اور اس کو آ کر کچھ سمجھایا۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اب اگلے سال اس نے پھر چڑھائی کر دی، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور دوبارہ اس پر چڑھائی کی، کیونکہ انہوں نے اس کے لوگوں نے کہا کہ ان کا خدا جو ہے نا وہ پہاڑی خدا ہے۔ اس کو میں پڑھتا ہوں 28ویں آیت، آپ سنیں، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیں۔
تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے. خدا کا پیار اخیب سے دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ خدا بار بار اپنے بندے بندیاں اس کے پاس بھیج رہا ہے, اپنے لوگ اس کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ اس کو گائیڈ لائن دے. اور اس سے یوں کہا, خدا فرماتا ہے چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خدا پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں, اس لیے میں سارے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں. ایسا ہی ہوا. اب انہوں نے پھر چڑھائی کی, پھر جنگ ہوئی اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور بادشاہ پھر بچ گیا. وہ ایک کوٹری میں جا چھپا. جب وہ چھپ گیا تو اس کے ملازموں نے کہا کہ اسرائیل کے بادشاہ ہم نے سنا بڑے رحم دل ہوتے ہیں, تو کیوں نہ بن حدد ہم تیری اپیل اخیب سے کریں تاکہ وہ تجھے معاف کرے. اب یہ پلان جو تھا یہ خدا کا نہیں تھا کہ بن حدد جو ہے وہ جیتا بچے. یہ خدا نے کبھی بھی اسرائیل کو اجازت نہیں دی تھی, مجھے اور آپ کو جو وارفیئر کرتے ہیں سکھانے کے لیے کہ کسی بھی گناہ کا جو بادشاہ ہے, سردار ہے, وہ جیتا نہیں چھوڑنا, کبھی اس کو آزاد نہیں چھوڑنا. اب اخیب نے کیا کیا, سچ مچ اس کو کہتے وہ تو میرا بھائی ہے, اس کو چھڑا لیا. اب خدا کا کلام ایک نبی پر نازل ہوا کہ اخیب نے تو یہ بہت بڑا جرم کیا ہے, میں 2 دفعہ 2 سال لگاتار اس کو فتح دلاتا رہا ہوں تاکہ میں اس کے ہاتھ کو مضبوط کروں. اور اتنے ظالم بادشاہ کو جو ابھی 2 سال پہلے اس کی بیویاں اور بچے بھی اٹھا کر لے کے جانا چاہتا تھا, آج یہ اسی بادشاہ کو کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے, یعنی یہ تیرا بھائی ہے جس نے پیغام بھیجا تیرا سونا چاندی مال و دولت تیری بیویاں اور تیرے لڑکے میرے ہیں, اب یہ تیرا بھائی ہے. اور میں اس کو اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے 33ویں آیت, وہ لوگ بڑی توجہ سے یعنی اخیب کی سن رہے تھے, سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا تیرا بھائی بن حدد. تب اس نے فرمایا جاؤ اسے لے آؤ. تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا. اور آگے جو بھی ہوا وہ پتہ ہی ہے کہ اس نے اس سے عہد باندھا اور اس سے کہا میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا. اب 35ویں آیت سے آپ نے بہت غور سے یہ بات سننی ہے اور سیکھنی ہے کہ خدا نبی کو کیا بتانا چاہ رہا ہے. سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار. اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار. اس نے اسے مارنے سے انکار کیا. تب اس نے اس سے کہا اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی, سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا. سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اس نے مار ڈالا. اب خدا پہلے نبی کو سکھا رہا ہے کہ میرا حکم ماننا کتنا ضروری ہے. اب خدا سکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ اخیب کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ بن حدد کو قتل کیا جائے, کہ ایک بادشاہ کو جیتا رہنے دے تو کیا حرج ہے, مگر کون چاہتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے؟ خدا چاہتا ہے کہ بن حدد کو قتل کیا جائے. خدا کا پلان تھا کہ اس شخص کو جیتا نہ رکھا جائے جو ایک تو خدا کو مذاق کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو مذاق کرتا ہے, اور پھر بلا وجہ ایک حکومت کو سپریس کر رہا ہے. خدا اس کو مارنا چاہتا ہے, لیکن خدا کے اگینسٹ اخیب اس کو بچانا چاہتا ہے اور اس نے بچا لیا. اب خدا نے ایک بڑا عجیب ایک حکم دیا ایک نبی کو انبیاء زادے کو کہ تو اپنے ساتھی کو کہہ, اور وہاں پر انگلش میں لٹرلی لکھا ہے نیبر, جس کو اپنی برابر محبت کرنی, اسے کیا مجھے مار. اب نیچرلی بات ہے اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہو گئے میرے منہ پہ تھپڑ مار, وہ کہا میں تیرے منہ پہ تھپڑ کیوں ماروں بھائی, اور آپ کہیں مجھے خدا نے کہا کہ تو مجھے مار. بھی تو بالکل ایسا ہی ہو کہ میں اپنے چرچ کے کسی ممبر کو کہوں میرے منہ پہ تھپڑ مار, وہ کہے پاسٹر ایرک میں تیرے منہ پہ کیوں تھپڑ ماروں, اور میں اس کو کہوں مجھے خدا نے کہا ہے کہ مجھے مار.
جب میں کہوں کہ مجھے خدا نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کی اور میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی. حالانکہ یہ کام فیل دیکھنے میں انتہائی عجیب ہے کیونکہ یہ خدا انوالو ہے. میں اس سے سخت ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا. آپ سٹوری سمجھے کہ ایک بندہ اپنے پڑوسی کہہ رہا مجھے مار. وہ کہہ رہا میں کیوں ماروں بھائی, تو نے میرا کیا بگاڑا, میں نہیں مار رہا. اس نے کہا دیکھیے خدا نے کہا اگر تو مجھے نہیں مارے گا نا تو خود مر جائے گا, شیر تجھے پھاڑ لے گا. اور آگے کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا, شیر نے اسے پھاڑ دیا. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, خدا کے بہت سے حکم مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتے. اس کو ماننے سے کیا فرق پڑے گا بھائی, اس کو نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا بھائی. میں کیوں یہ مانوں, میں کیوں کروں, یہ کلام میں لکھا تو لکھا ہو, میں کیوں کروں. خدا نے کہا ہے تو کہا ہو, مجھے نہیں صحیح لگ رہا, مجھے نہیں پسند. کتنا نیچرل ہے اپنے پڑوسی کا نا میں تیرے منہ پہ کیوں تھپڑ ماروں. اس نے کہا میں نہیں مارنا. اس نے کہا نہ مار, شیر تجھے پھاڑ دے گا. اور آگے لکھا ہے ایسے ہی ہوا کیونکہ تو نے خداوند, تب 36 سے تب اس نے اس سے کہا اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا. سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا. کس کو؟ جس نے مارا نہیں ہے, اپنے ساتھی کے منہ پر, نبی کو. نبی کے منہ, نبی کو کون مارتا ہے؟ ہاں مارتے ہیں اگر خدا نے کہا ہو. اور آگے کیا لکھا ہے, پھر اس نے ایک اور شخص ملا, نبی کو ایک اور بندہ مل گیا. اس نے اسے کہا مجھے مار. اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا. وہ صحیح تھا, اس نے کہا چل ٹھیک ہے تجھے مار کھانے کا شوق ہے, میں تجھے پھڑکاتا ہوں. اسے مارا اور لکھا اس کو زخمی کر دیا. اب کیا ہوا؟ تا وہ نبی چلا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا. میرے عزیزو, وہ اخیب کا انتظار کر رہا تھا زخمی ہونے کے بعد. نبی ہونا دیکھیں, خدا کے منہ کی آواز بننا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. خدا نبی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب وہ زخمی ہوا ہے, خدا نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر کے پاس جا. ڈاکٹر نے کہا یہاں اخیب آ رہا ہے, اس راستے پہ بیٹھ, یہاں بیٹھا رہے. اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بیس بدل ڈالا. جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا تیرا خادم جنگ ہوتے ہی وہاں چلا گیا تھا اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا اس آدمی کی حفاظت کرنا. اب خدا نے پوری سٹوری الٹائی کہ خدا نے یہاں پر لکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے کی حفاظت کرنا. خدا نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی, اس کو قتل کرنا بن حدد کی. اس کو سمجھانے کے لیے پورا ریورس خدا نے سٹوری بنائی, نبی کو بتائی کہ میں کس آدمی کی حفاظت کر, اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو تجھے اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی, اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینی پڑے گی. جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا, یعنی جس کی حفاظت میں نے کرنی تھی میرے سے تو ہوئی کوئی نہیں, میں اپنے کاموں میں لگا, بندہ چلا گیا. شاہ اسرائیل نے اسے کہا تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا, تو نے آپ ہی اس کا فیصلہ کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اخیب نے کہا تو نے بندے کی حفاظت نہیں نہ کی, اب تو مرے گا, یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے, تو نے خود ہی مجھے بتایا کہ یہ طے تھا کہ اگر یہ گم ہوا تو تجھے اپنی جان دینی پڑے گی اور اس کے لیے چاندی دینی پڑے گی. شاید تب کیا ہوا, تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں سے زخمی بندے نے پگڑی اتاری اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ تو نبیوں میں سے ہے. اور اس نے اس سے کہا خداوند یوں فرماتا اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا. کون بلا؟ بن حدد بادشاہ. سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے. اور آپ کو معلوم ہے 2 چیپٹر آگے چل کر کیا ہوا. یوسف آیا, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا رماد جلاد کو نہ چلے, ذرا چڑھائی کرے, اپنا علاقہ واپس لیتے ہیں. اور یہ جنگ کے لیے چلے گئے اور یہ شخص اپنے رتھ میں تھا, سپاہی کے لباس میں تھا, ساری زرہ پہنی ہوئی تھی. یوسف نے بادشاہ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ سپاہی بنا ہوا تھا. لیکن کلام کہتا ہے ایک آدمی نے یوں ہی تیر کھینچا اور اس کے جوشن کے بندن میں لگا, یعنی کہ بیلٹ کے سوراخ میں سے تیر اندر چلا گیا. کوئی سوراخ ہی نہیں تھا اس کے کپڑوں میں کہ اس کو تیر لگتا.
لیکن یہ خدا کا کلام تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی نشانہ لیے بغیر تیر چلائے اور تیر کسی آدمی کی بیلٹ کے سوراخ میں سے اس کے پیٹ میں چلا جائے اور وہ بندہ مر جائے؟ یہ اخیب کے ساتھ ہوا۔ آپ پڑھ لیں 2 باب بعد، یہی لکھا ہے کہ اس ایک آدمی نے یوں ہی، میں ٹرائی کرتا ہوں ذرا، اگر کوئی آپ میں سے مجھے ڈھونڈ دے تو اور بھی اچھا ہوگا، مددگار ہو جائے جی۔ 22ویں باب میں چلتے ہیں جی۔ آپ نے پڑھا ہوگا ویسے، او شب بارک اللہ جی۔ 33ویں آیت، پہلا سلاطین 22ویں باب کی 33ویں آیت۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کوئی شاہ اسرائیل نہیں ہے، یعنی یہوشوت جو ہے تو وہ تو شاہ اسرائیل نہیں ہے، وہ تو بندہ ہی اور ہے، تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، یہوشوت تو بچ گیا۔ اور کسی شخص نے، جسٹ ریڈ اٹ، کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی، یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا، باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا۔ وہ بھی حیران ہوا ہوگا، تجھے تیر کہاں سے لگ گیا یار، ہم سارے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ خدا 20ویں باب میں کہہ چکا تھا، تو نے ایک ایسے آدمی کو چھوڑا ہے جسے خدا نے مارنے کا حکم دیا تھا۔ تجھے کیوں نہیں پتا کہ ابھی چند سال پہلے تو ساؤل بادشاہ کو خدا نے رد کیا، اور کئیوں کے ساتھ خدا ناراض ہوا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو کون ہوتا ہے اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے بتانے والا ٹھیک کیا ہے اور درست کیا ہے؟ آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، شاید میں بھی کبھی کبھار یا بہت دفعہ کلام کو نہ جانتے ہوئے، اور آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا میرے عزیزوں، میں خود اپنے بارے میں خوف سے بھرا تھا۔ میں کہہ رہا تھا خدا اس کتاب کا علم مجھے مل جائے، کاش، تاکہ میں تیری پسند کو اپنی پسند بناؤں، تیری ناپسند کو اپنی ناپسند بناؤں۔ پروفٹ شیلٹن کہتے ہیں یہ کلام بحث کرنے کے لیے نہیں ہے خدا نے دیا کہ اس پر ڈیبیٹ کی جائے، یہ کلام منوان ماننے کے لیے ہے۔ جو لکھا گیا ہے وہ ماننا ہے۔ کبھی بھی ہمیں کلام کی نافرمانی کر کے جسٹیفیکیشن نہیں دینی کہ اس کی وجہ یہ تھی، اصل میں نے کلام پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی، اصل میں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ یہ تو ایک سافٹ سا حکم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت سے حکم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو نہ ماننے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ میں چند ہی سال پہلے کبھی میں گناہ کے اندر لوگوں کے بارے میں کڑتا تھا، مجھے تنگی ہو رہی ہے، خدا نے مجھ سے بات کی، یہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تجھے مجھ سے زیادہ تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہ اپنا بھلا کر لیں گے تب مجھے بتانا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے، میرے حکموں کی بے قدری کی ہے اور انہوں نے اپنا بھلا کر لیا تو تب مجھے بتانا۔ جن کو تو گناہ میں دیکھ رہا ہے، یہ جن کے لیے تو سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ تجھے تنگ کر کے کیا کما رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو تنگ کر کے پتہ نہیں کیا کما رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تنگ کر کے، ہم خدا کی شریعت کو رد کر کے کچھ نہیں کما رہے۔ اخیب نے کچھ نہیں کمایا، کچھ نہیں کمایا۔ آپ سوچیں جنگی بنیاد پر کہ یہ کتنا، اس کو دنیا میں کہیں گے انفارچونیٹ، کتنا یہ بدبخت آدمی تھا کہ سپاہی کے کپڑے پہنے ہوئے، بختر پہنے ہوئے، پھر بھی مارا گیا۔ کیوں؟ خدا ساتھ نہیں تھا، خدا نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور یہ خود ہی اپنی موت کی طرف چلا گیا۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا سے ایک ہی بات مانگنی ہے، خدا مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ تیرا حکم مجھے ملا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کیا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف تیرا گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو کسی کی عدالت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے چاروں طرف لوگ بکھرے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ کتنی دفعہ
ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں شاید بغاوت کر لینا، شاید توبہ نہ کرنا، شاید فروتن نہ بننا چھوٹی سی بات ہے، شاید غرور کی تکبر کی باتیں کرنا چھوٹی سی بات ہے۔ بھائی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کلام ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ اور اگر آپ کلام پر کھڑے ہیں، اس کے اگلے باب میں ذرا 19 میں میں نے 20 پڑھا، 21 میں میں وہ نبوت کا واقعہ، اب اسی کو اخیب نے کہا یار مجھے اپنا کھیت دے دے۔ آپ جانتے ہو تو کہانی ہم بہت دفعہ پڑھتے رہے، سنتے ہیں، ڈسکس بھی کریں۔ اس نے کہا میں اپنی جائیداد کیوں دوں بھائی؟ تجھے نہیں پتا کہ ماں باپ کی زمین نہیں بیچا کرتے؟ اس وقت بائبل کا یہ قانون تھا، خدا نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ زمین نہ بیچی جائے، اور یہ بھی ایک عام آدمی کو کہہ رہا تھا اپنے پڑوسی کو اپنا کھیت بیچ دے۔ یعنی یہ بادشاہ تھا، اس کو شریعت آنی چاہیے تھی، اس کے پاس شریعت نہیں ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کو شریعت کا پتہ ہے کہ میں نے نہیں بیچنی، اور اس کو شریعت پر عمل کرنے کی سزا ملی کہ ایزبل نے اس کو مروا دیا کھیت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ مگر خدا نے ایلیا کو بھیجا کہ جا کر اخیب کو بتا کہ تیرے ساتھ اور ایزبل کے ساتھ کیا ہوگا۔ تم نے ایک غریب آدمی پر الزام لگایا، اسے قتل کروایا ہے، اور اس کو میں نے کہا تھا کھیت نہیں بیچنا۔ میں نے کیا کا مطلب ہے، کلام میں لکھا ہے کھیت نہیں بیچنا، تو بھی اس نے بیچ دیا۔ اور سوری، اس لیے اس نے نہیں بیچا کہ خدا نے اس کو منع کیا۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بڑی بے عزتی کروانی پڑے، لوگ آپ کو رد کر دیں، لوگ آپ کو برا کہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ آپ کا نام برا جان کر کاٹ دیں۔ کلام میں لکھا ہے خوشی کرنا، شادمان ہونا، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ تم نے خدا کے کلام کی عزت رکھی ہے۔ خدا تمہیں سنبھالے گا۔ کبھی بھی خدا کے کلام کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو آسان نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا۔ خدا نے ایک نبی کو زخمی ہونے دیا صرف اس کو سکھانے کے لیے کہ میری بات اتنی پاورفل ہے، دکھنے میں چاہے وہ کتنی عجیب لگتی ہو، کہ نبی کے منہ پہ میں کیوں تھپڑ ماروں؟ نہ میں تو نہیں مار سکتا بھائی، لیکن اگر آپ کو خدا کہے کہ اسے مار، اگر خدا آپ کو کہے اپنے بیٹے کو مار، تو کیا آپ نہیں ماریں گے؟ خدا آپ کو کہے اپنے بیٹے کو تنبیہ کر، اس کو روک برے کام سے، اور آپ کہیں میں نے نہیں مارنا، تو کیا ہوگی؟ اس کی صفائی کیا ہوگی؟ اس کی کیا، ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اس پہ کیا ڈسکشن کریں گے؟ لا کیا کہتا ہے، ڈیموکریسی کیا کہتی ہے، گھر کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے، پھر ماں اور کچھ کہہ رہی ہے، ماں کیا کہتی ہے، کیا کلام کے آگے ہم بتا سکتے ہیں؟ کون سا باپ کھڑا ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ اس لیے نہیں کی، میری بیوی منع کر رہی تھی؟ دنیا میں کوئی شخص ہے کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں نے کلام پر خدا اس لیے نہیں عمل کیا، میری بیوی نے نہیں کرنے دیا؟ کوئی بائبل میں کوئی جگہ ہے ایسی کہ جس میں آپ اپنی بیوی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ ہاں، آدم نے لگایا تھا، عدن سے باہر تھا، آدم نے لگایا تھا بیوی پر الزام، کس نے پھل کھلایا؟ خدا نے تو نہیں مانا آدم کی بات کو۔ خدا نے کہا واقعی آدم تو بالکل تو معصوم ہے، سارا قصور تیری بیوی کا۔ خدا نے نہیں مانا، خدا نے صرف اس سے یہ کہا میں نے تجھے کیا کرنے کو کہا تھا، تو نے وہ کیا، دیٹس اٹ۔ بس میں پہلے بتا چکا ہوں خدا کے خادم کی بات، جب بھی آپ خدا کے کلام پر عمل نہ کر کے اس کی وجہ ڈھونڈیں گے، آپ کو بغاوت میں جانا پڑے گا اور آپ خدا کے کلام سے نکل جائیں گے۔ آپ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں حکم پر عمل کرنے کے لیے ذہن بنانا ہے کہ بھائی میں تو اس پہ عمل کروں گا، بھائی میں تو کرنے لگا ہوں بس بھائی اب کوئی ریزن نہیں ہے، جاگو اور دعا کرو، میں تو جا کے دعا کرنے لگا ہوں۔ لیکن جب آپ دعا نہ کرنے کی ریزن ڈھونڈیں گے کہ یہ وجہ، اصل میں یہ وجہ ہے نا اس لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کبھی دعا نہیں کریں گے، آپ کو دعا چھوڑنی پڑے گی۔
پھر آپ کی وجہ جیت جائے گی، اور وہ جسم ہے، وہ جسمانیت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور توبہ کریں۔